اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کے ذکر پاک کے صدقے میں سارے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین کی دلی دعا قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم میں کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جنہیں قرآن دے نزول تو پہلے ہو چکے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے واقعات موجود ہیں جنہیں اجے بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، اجے ہوئے ہیں۔ قرآن سے ایسے واقعات نے جنہیں قرآن دے نازل ہونے تو پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی یہ موجود ہے۔ کچھ ایسے واقعات نے جڑے اجے بھی نہیں ہوئے، وہ قرآن موجود ہیں۔ کچھ ماضی دے قصے نے، کچھ مستقبل دیا خبر ہیں۔ جڑے قرآن ماضی دے قصے نے انہاں وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، اور جڑے سے مستقبل دے واقعات نے ہون والے نے انہاں وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھیاں نے یہ سورہ مبارکہ واقعہ دی قیامت والے دن دا ذکر جڑا اللہ نے قبل از وقت فرما دیتا ہے، پہلے دس دیتا ہے کہ قیامت کی ہوگا۔ میرے محترم سامعین، خالق نے شروع تو کیتا ہے اذا واقعت الواقعہ، خالق فرماندے نے جب وہ واقعہ ہے، ہونے والا ہے، ہو جائے۔ ایک واقعہ ہے، ہونے والا ہے، وہ ہو جائے، یعنی قیامت۔ لیسا لوقعتها کاذبہ، خالق فرماندے وہ ایسا واقعہ ہے جس کو پھر جھٹلانے والے جھٹلا نہیں سکیں۔ جب ہو جائے گا تو جو یقین نہیں رکھتے تھے پھر اس دن تو وہ نہیں جھٹلا سکیں گے جب وہ واقعہ ہو ہی جائے گا۔ کیسا واقعہ؟ خافضتم رافعتم، خالق کائنات نے فرمایا، اور اس واسطے کہ جہے ٹائم دا میں پہ ذکر کرنا وہ انجے ہی سننا چاہیے جی میں ساس ہو کہہ رہے نا، میں صاحب لا لے حالات ہی ایسے نے جتنے پہاڑ اڑ رہے ہیں ان کے بندے گلاں بھول جان گیا، حالات جتنے بن جان گے، جتنے پہاڑ روئی دی طرح اڑ رہے ہیں، زمین تہ و بالا ہو گئی ہے، گھر تو غبار نال ہر شے اٹی ہے، اپنی اپنی پئی ہوے گی، ماں نو بیٹی دا پتہ نہیں، بیٹی نو ماں دا پتہ نہیں، بھرا نو بھرا دا پتہ نہیں، پیو نو پتر دا پتہ نہیں، حالات ہی ایسے ہون گے۔ خالق کائنات فرماندا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اعلان ہوگا کہ 3 حصوں میں دنیا تقسیم ہو جائے۔ کیڑا کیڑا حصہ؟ اللہ فرماندہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں جانب والے ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماندہ ما أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور وہ کون ہیں جو دائیں جانب والے؟ پھر خالی فرماندہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے۔ اللہ فرماندہ ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور تمہیں کیا پتہ ہو کہ وہ صحاب بائیں طرف والے کون ہیں؟ سجے پاسے والے ادھر آ جاؤ، کھبے پاسے والے ادھر آ جاؤ۔ کچھ لوگ ان کے سجے پاسے، کچھ لوگ ان کے کھبے پاسے۔ جڑے سجے پاسے والے ہیں انہوں نے کہا گیا جناب فاصحاب المیمنہ، کھبے پاسے نو آکھا گیا ہے اصحاب المشأمہ، سجے پاسے والے کھبے پاسے والے، 2 قسم دے لوگ۔ ایک تیسری قسم ہے وہ بعد چ پڑھنا، یہ سجے پاسے والے کہڑے ہون گے تے کھبے پاسے والے کہڑے۔ یہ جڑا اعمال نامہ ہے نا جی، جو کچھ اسی کرنے ہیں پہ یہ سارا لکھا جا رہا ہے، سارا لکھا جا رہا ہے، اچھے بھی برے بھی۔ ایک ادھر موجود ہے وہ جڑا اچھائیاں لکھتا ہے، ادھر والا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، تو وہ دوویں رجسٹر بنے بنائے وہ اللہ پاک ساری جڑیاں کم نے جڑے اساں زندگی چ کیتے ہیں وہ دیتے جان گے سارے ہاتھاں وچ۔ فیصلہ یہ ہوئے گا کہ جدے ہاتھ وچ اعمال نامہ سجے دی دتا جائے گا نا انہوں نے اصحاب المیمنہ آکھا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جدے سجے ہاتھ چ اعمال نامہ فرشتے دین گے نا اے اہل ہے، انہوں اتھو ہی حساب لگ جائے گا کہ میں حسنین دی جاگیر جانا۔
میں جنت میرا ٹھکانا ہے. جدے کھبے ہاتھ چ امال نامہ دین گے انہوں ثابت لگ جائے گا کہ میں جہنم میں جانا ہے. یہ مطلب ہے کوئی لمبا کم نہیں ہونا میں ہاتھ. اگلی گل بڑی عجیب ہے. بچے میں دعا کر رہا اللہ پاک کرے سارے مسلمانوں دے سجے ہاتھ چ امال نامہ آئے, یہ کھبے ہاتھ چ نہ ہی آئے, کیونکہ اتنے معاملہ ایسا ہونا ہے کہ ادھر کئی بندے ادھر خطرہ ہوئے نا تو ایس جیب چ پیسے پا لیتے ہیں, ادھر خطرہ ہوئے تو ایس جیب چ پا لیتے ہیں, ادھر خطرہ ہوئے تو اندر جیب چ پا لیتے ہیں. ایک میں تمہیں دس دیا جدو کسی کے ہاتھ چ فرشتیاں امال نامہ سجے ہاتھ چ دینا نا وہ تو مطمئن ہو گئے. ایک اتنے بندہ ایس ہوتا ہے تو ایک اوس ہوتا ہے. یہ سجے چ دیو کھبے چ دیو کوئی رولا نہیں. مطلب سچے بندے نہ کی کرتے ہو جدھر مرضی امال نامہ آ جائے. جدے سجے ہاتھ چ امال نامہ آیا وہ تو مطمئن ہو جانا ہے کہ میں جنت جانا ہے. وہ جڑا کھبے ہاتھ چ امال نامہ آنا ہے بندے صاحب لے جنہ اتنے رش ہونا ہے نا میں چھتی چھتی ادھر پڑھ لگا لو جی آؤ چلی گیا جاؤ. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا سستی نہ کریا جے. جدے کھبے ہاتھ چ آیا نا وہ سجے چ کر نہیں سکتا. ایتھوں ایتھے نہیں ایتھوں ایتھے ہاتھ بھی دوے اپنے نے انج نہیں ہونا ایتھے نا. اللہ فرماتا لا یتکلمون, وہ دن ایسا ہے کسی کو ساتھ والے سے بولنے کی بھی اجازت نہیں. جدو اللہ زبان تے پابندی لا چھڑیے ہاتھ اللہ کو کری دور کر زبان کم نہیں کرے گی ہاتھ ادھر نہیں ہو سکے گا. ایک میں تمہیں دس دیا یہ جڑا سجے کھبے والی گل ہے نا یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یہ تشریح ہے. اتنے ایک ہور بھی گل ہے ادھروں امال نامہ ادھر نہیں ہونا ادھر ہی رہنا جی جدو ادھر ہی رہنا ادھر والا ادھر تے ادھر والا ادھر. قرآن میرے سامنے دو علم ازری مبارک ادو اگے نیا کوئی نہیں. تقریر نو چھڈو یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک تو میں دس دیا نہ اتھے امال نامہ بدلیا جانا جے نہ اتھے امام بدلیا جانا. امال نامہ بھی وہی ہاتھ چاہے گا جڑا اتھے بنایا تے امام بھی وہی ملے گا جڑا اتھے بنایا. یہ نہیں ہو سکتا بھی امال نامہ ادھر بندہ ادھر کر لے تو اتھے جا کے صاحب لگے کہ آ امام پسند ہے اللہ نو تے بندہ اس امام پیچھے نس کے تجھے امام پیچھے آ جائے. انج بھی نہیں ہونا. جو کرنا جے اتھے کرنا. یہ دو گروہ ہو گیا جی, ایک جنت والے ایک جہنم والے. اگلی گل اللہ فرماتا ہے تیسرا ایک گروہ ہے. اسی سمجھتے سب دو گروہ ہیں, وہ قرآن دسیا نہیں. ایک تیسرے بھی ہے وہ کون. اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون, وہ ہیں جو ہر کام میں سبقت لے گئے ہیں, جو ہر کام میں آگے آئے ہیں, وہ علیحدہ لوگ ہیں. جہنم والے تو ٹر گیا جہنم میں. جنت چ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک سجے پاسے والے ایک سابقون السابقون. یہ کون نے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا اولئک المقربون فی جنت النعیم. وہی تو ہیں جو نعمتوں والی جنت میں ہوں گے, وہ ہمارے مقرب بندے ہوں گے. یہ مطلب ہے کہ ترے گروہ ہو گئے. انہاں ترواں چوں معرفت حاصل کرنی ہے. ایک روح تے وچوں چھڈو یہ تے گئے جہنم وچ. جنت وچ گئے دو قسم دے لوگ, ایک سجے ہاتھ والے جنہاں دے اعمال نامے سجے ہاتھ چ ہون گے, دوجے سابقون السابقون. میں علماء تے سوال کرنا چاہنا یار ایک بار جمعہ چ دس ہی چھڑو یہ جنت چ دو قسم دے لوگ نے, یہ دو کیوں نے جدو سارے جنتی نے؟ یہ مطلب ہے جنت وچ بھی جان والے سارے ایک ہو جائے نہیں. کچھ ایسے نے جنہوں دا عمال نامہ سجے ہاتھ چ ہوے گا وہ بھی جنتی. سابقون سابقون کون نے؟ اے میں علماء دی زبان چ دسنا چاہنا. تامک توئیاں نہیں ماری دیا دین چ تے اندازے نہیں لائے دے دین چ. اڑا اندازہ ہے نا یہ کھ بھی نہیں. اندازہ غلط بھی ہو سکتا لیکن کم سے کم اسی جن جوگے ہیں سانو علماء تو پڑھنا چاہیے, تفسیراں تو پڑھنا چاہیے. کہ تمہیں ایک گل دساں جی یہ انج تے کم کافر کرتے سن. میں تمہیں دساں مشرک تے کافر میں انج تے کم کافر کرتے سن. میں تمہیں دساں مشرک تے کافر. میں سورہ قلم تھوڑے سامنے پڑھ دینا. اے سورہ قلم. یہ جڑے امیر بندے سن نا انہاں پہلا کلمہ نہیں پڑھے. نبی پاک کولوں امیر بندیاں نے کلمہ نہیں پڑھے. سب تو پہلے جڑے غریب لوگ سن انہاں کلمہ پڑھیا. وہ دی وجہ سن امیر بندے غریب نو نیڑے نہیں سن بہن دیندے تے زہرا دا بابا دور نہیں سی جانتے. مولا تانوں جزا دے. غریب آدمی نو امیر بندے اس دور دے رئیس قریب نہیں سن بیٹھ دیندے. حضور ہر غریب نو قریب بٹھایا ہے.
ہر پریشان حال نو نیڑے کیتا ہے. وہ بندے سمجھتے سن کہ ایڈے بڑے بندے ہو کے جڑے پورے معاشرے چ صادق بھی نے تے امین بھی نے، یہ بے ایمان سانو نیڑے نہیں بہن دے، امین سانو دور نہیں جان دیتا. یہ صادق ہے جڑا وہ نیڑے بنتا ہے، جڑے جھوٹے نے وہ سانو نیڑے نہیں آن دے. بندہ چنگے نے، کمال بندے نے. جدو حضور دی سیرت انج کر کے منوا پھر وہ غریب بندے کلمہ پڑھے. وہ پھر جڑے امیر بندے سن، آیتاں آئیاں نے سورہ قلم دی آیتاں آئیاں. امیر بندے کہنے لگے غریباں نو یہ گل دسو بھی وہ کلمہ نیڑے نیڑے لگتے ہوتا ہے اتنے کی. انہیں آخیا جی اسی اگلا جہان بہتر پہ کرنے. کی پہ کرنے ہیں؟ اگلا جہان بہتر پہ کرنے. جڑا واقعہ میں پڑھی سن، اگلا جہان اسی بہتر پہ کرنے. انہیں کیویں؟ انہیں آخیا جی اتنے نا باغات ہون گے، انگور ہون گے، کھجوراں ہون گیاں، غلمان ہون گے، حوراں ہون گیاں، جنت وچ دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، صاف پانی دیاں نہراں. کوئی کمال چیز ہے جی، اسی اپنی آخرت بہتر پہ کرنے. ہن امیر انہوں کی آندے سن؟ امیر آندے سن تانوں انگور اتنے نصیب نہیں، اتنے تانوں کتنے نصیب ہے. میں افسانہ نہیں پڑھنا، میں شان نزول پہ پڑھنا. امیر آندے سن کدی کیلا کھادا جے؟ انہیں جی کدی کدی لب جاتا. انہیں آخیا انشاءاللہ اتنے نہیں لبن لگا. جی تسی کرم سمجھتے ہو نا، کرم تے کرم دولت ہے. جہد کو دولت ہوئے وہ ہر شے لے. اے تواڈے ایئرپورٹ تو کئی ایسے بندے نے جڑے روز دبئی جاندے نے تے روز آؤں. کی آخ بیٹھا میں اتوں ایسے بندے موجود نے جڑے دبئی سارے معاملات نمٹا کے تے پھر رات کی فلائٹ تے واپس آ جاندے نے. یہ امیر بندے کو مطلب ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایسے تو اتنے دبئی میں سیکتے ہیں بندے پہ روز انہیں ایک کی. یہ امیر ہوں مزاج ہی اور ہوں. ہوں جا روز دبئی جا کے واپس آ جاتا ہے وہ کھوتی ریڑھی والے کی سمجھتا جی پر دفاع ہو تو ہے نا. وہ امیر لوگ سن وہ آتے سن بھی اتنے انگور بھی سارے گھر، کھجور بھی سارے گھر، میوے بھی سارے گھر، ہر سہولت سارے کو. سواری ساری چنگی، لباس ساڈا چنگا، تے فروٹ سارے کو، تے جو گوشت وغیرہ ہر شے سارے کو. انہیں آخیا جے تواڈے مقدر ٹھیک ہوندے تے ایتھے ہی تسی بندے اچھے طریقے نہ رہندے. یہ جو تسی دسدے ہو نا پہ جے تے وہ دیندا ہے اللہ، جنہیں ایتھے سانو دتا ہے نا اتنے بھی سانو ہی دے گا. جی ایتھے منہ بنا کے لگے پھر دو نا اتنے بھی انجے ہی پھیرو گے. یہ صحابہ کرام نو آندا سا جی کافر. صحابہ کا ہی حوصلہ تو غصہ چڑھ گیا. صحابہ کرام نو کافر آندے سن غریباں نو. جویں تے تہاڈی حالت اتنے ہے نا اتنے بھی انج دی ہونی. خدا دی قسم انہاں غربا دی تشفی واسطے اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا. صدقے جانا پیغمبر اعظم نے فرمایا آ کے بہ جاؤ بھی نیڑے نیڑے آ کے بہ گئے. پیغمبر نے انہیں کافروں نال گل کی تے اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جڑے غریب مسلمانوں نو آندے نے کہ وہ ساڈی بھی آخرت ہے، ایتھے بھی سوکھے اسی ہاں اتنے بھی اسی سوکھے رہنا. لو جی اللہ پاک نے فرمایا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. ان سے یہ تو پوچھے کبھی مسلم اور مجرم بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کمال ہے ماننے والے مسلمان ہیں نہ ماننے والے مجرم ہیں. ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم مسلم کو اور مجرم کو برابر ہو. یہ جو باتیں کر رہے ہو تم پر کوئی کتاب آئی ہے جس سے پڑھ کے باتیں کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے گلتے ہو کرے جس کو اللہ کی طرف کتاب آئی ہو تھوڑی کول بھی کھ نہیں تے ایویں گپاں پہ مارتے ہو. تمہیں ایک گل دساں جہے گھر کتاب آئی ہوئے نا وہ جا کے پڑھنا چاہیے. کتاب کول بھی ہوئے تے ماسٹر نہ ہوئے تے بندہ کھجڑ ہی ہو جاتا جی. تمہیں ایک گل دساں سویرے سکول کھلتے ہیں ٹریفک بھی قبلہ ہوتی ہے. ٹریفک کے باوجود اسی بچے بھیجنے ہیں گھنٹی بجتی ہے لے کے آپ چھڈ کے آنے بیٹیاں چھڈ کے آنے بیٹیاں چھڈ کے آنے. اس سویر دی ہر گھنٹی وہی ٹن ہے نا انہیں ٹن نہیں وہ مطلب ترجمہ کر دینا. ٹن دا ترجمہ کر دینا. وہ مطلب یہ ہوتا ہے آ جاؤ کتاب کافی نہیں، آ جاؤ کتاب کافی نہیں، آ جاؤ کتاب کافی نہیں. جس طرح پورے سکول دیاں کتاباں بیکار نے ٹیچر تو بغیر، اللہ دیاں بھیجیاں کتاباں کسے کم دیاں نہیں پیغمبراں تو بغیر. پیغمبر سمجھاتے ہیں کہ دین سمجھے چاہتا. میرا خیال ہے کہ تھوڑی اتنی اچھی طبیعت ہوئی ہے تو پھر میں ایک مثال بھی تمہیں عرض کر دینا. قبلہ اس نا سورہ مبارکہ قلم ایک آیت مجید ہے. جہے بندے
اہل بیت کو معلم نہیں نہ منیا، اپنے کو تشریحاں کیتیاں، انہوں نے حالات خراب ہی رہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے قیامت دے کیونکہ قیامت پہ پڑھنا، آج قیامت ہی پڑھا ہاں تسی بے فکر ہو جو چلو موضوع رکھ لیا میں تو انشاءاللہ قیامت ہی پڑھاں گا۔ اس تو بعد یہ سوکھا کام نہیں قیامت والا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم، سورہ مبارکہ 42 نمبر آئے تھے جی، سورہ قلم دی، سورہ القلم تھی 42 نمبر آئے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، پنی جدن ننگی کر دیتی جائے گی۔ جنہ چ گھیو شیو پایا ہوئے وہ کو تھوڑی جہاں پولیاں چوڑ پا کے گڑ پا کے بنا سن، انہوں نے گھیو نہیں سن پاندیاں، وہ وٹیا گڈاڈیاں ہوندیاں سن، وہ نکے جا منڈے نوں دے چھڈیاں، وہ سارا دن آنجن کردا رہندا سی، اگا جاندی کو ایڈی ڈاڈی پنی۔ یہ جویں کھان والیاں پنیاں اکو جیاں نہیں نہ ہوندیاں، آ بھی پنیاں اکو جی۔ تہاں کدی ویکھیا ہوندا وڈیرا بندہ اپنی پنی نوں آپ ہی گھٹدا ہوندا کدی کدی؟ اصل وچ پنی کم کردی ہوئے تے بندہ وقت تک ٹردا ہے، تے پنی نہ کم کردی ہوئے تے بندہ مٹھا مٹھا ٹردا ہے۔ ہن خدا جانے بھجن والے دیاں پنیاں کڈیاں کو مضبوط ہوندیاں، آہو جڑا بندہ بھجدا ہے وہ دی پنی پنی ایک جیسی نہیں ہوندی، ہر بندے دی اپنی اپنی پنی۔ ہن اس پنی نوں ساق آندے عربی وچ، یہ بھی مصیبت ہے، وہ پنی تے وہ پنی چ کتنا فرق ہے، اینا ساقاں چ تے وہ ساقاں چ کتنا فرق۔ ایک پنجابی دا ساق دا میں رشتہ دار، ایڈا عربی دا ساق ہے، ایدا میں پنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس دن کو نہ بھولنا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہ پنی آندا اللہ کھول دینی۔ ہن جننے بندے اہل بیت تو دور سن انہوں نے صاحب ہی نہیں لگا پہ وہ پنی کیڑی ہے جڑی حشر والے دن کھول دیتی جائے۔ وہ جڑا میرے کو ہے قرآن پاک پہنچے ہیں، یہ سائڈ تے ایک تشریح لکھی ہے، انہوں سن لو، اسی کے ساتھ کھڑی کی جائے گی۔ جنوں کوئی پوجدا سی او دے نال کھڑا کر دیتا جائے گا، بت نو پوجن والا بت کول، سورج نو پوجن والا ادھر، چند نو پوجن والا ادھر، بورڈ نو سجدہ کرنے والا ادھر۔ انڈیا چ سپاں وڈیاں نو سامنے آج کھلوتے ہوندے نے، سپاں والے وکھرے بتاں والے وکھرے آ جان۔ پھر وہ فرماتے ہیں پنی دی گل کرنا، فرماتے ہیں حشر کے دن ہر امت جس کو پوجتی تھی اس کے ساتھ کھڑی کی جائے گی، اور کھڑے رہ جائیں گے مسلمان، سارے اپنے اپنے پوجا معبودہ نال ہون گے، تے مسلمان تے پھر اللہ نہیں پوج دیں نا جی، وہ پھر اللہ والے جڑے کھڑے ہون گے۔ سن لو تشریح، وہ فرماتے ہیں جب مسلمان کھڑے رہ جائیں گے تو پھر پروردگار کی آواز آئے گی کہ جڑے مینوں پوجدے رہنے، میری عبادت کرتے رہنے، آ گیا ہو جی، حاضر ہاں جی، آندے نے۔ پھر اللہ پاک تشریف لے ہوں گے تے اللہ پاک فرمان گے کہ جڑے میرے تو علاوہ پوجن والے نے انہوں دفع کرو، تسی آؤ میرے نال، میں تانوں جنت وچ لے جاؤں۔ یا جڑا اللہ نو پوجدا اللہ نال جائے گا، بت والا بت کول، سپ والا سپ کول، سورج والا سورج کول، ہے نا، بت والا بت کول۔ جڑے اللہ نو پوجن والے شیعہ سنی یا ندیس سارے اسی تے اللہ نو سجدہ کرنے نا۔ اللہ فرمائے گا بھئی میرے مرن والے ہو، آ جاؤ میرے نال، آ جاؤ میرے نال، میں تانوں جنت تے چھڈ آواں۔ یہ ترجمہ کیتا نے، وہ کی آکھنے گے۔ اور جب پروردگار آئے گا اور اس کی صورت کو نہ پہچانیں گے اور وہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے ساتھ آؤ، کہیں گے نعوذ باللہ کہ ہمارا رب آئے گا تو ہم پہچان لیں گے تسی ساڈے رب نے، طرح ہی چلیں گے، سان نہیں سمجھ آؤں گی تسی ساڈے رب ہو۔ جدو رب نو نہ پہچان گے مسلمان تو پھر اللہ پھر فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، پھر اللہ اپنی پنڈلی تو تہمت ذرا اتا کرے گا۔ آؤ پڑھ لو آگے کیجئے بھائی، میں پرانا ذرا گل پہ کرنا، تہمت والی میں شلوار بھی اتا ہو سکتی، آخر پنی تے پردے چی ہوندی ہے، پاویں تہمت چ ہوئے، پاویں پینٹ چ ہوئے، پاویں شلوار چ ہوئے، تے آ جڑا اتا کپڑا کریے تے پھر پنی نظر آندی ہے نا۔ فرماتے ہیں جدو بندے نہ پہچانن گے تو حساب لاندے نا، وہ اہل بیت تو جڑے دور ہوئے انہوں دا حال کی ہوئے۔ تو غور فرمایا وہ اللہ کہے گا مینوں پہچانو، میں تہاڈا رب ہاں، میرے نال آؤ، میں تانوں جنت وچ لے جاؤں۔
وہ آخر گے سانو تو پہچان چ نہیں پہ آؤں تسی ساڈے رب ہو. اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے. اللہ پھر اپنی نا پنی ننگی کرے گا تھوڑی جی تے آکھے گا ویکھ لو میں وہی ہاں نا. اللہ جو بندے ہو میں تمہیں کدھر کدھر پہچاننا پیا. میں انہوں پہچاننا پہ گوندر صاحب نو اتنے تمہیں پہ پہچاننا عزیزاں نو پہ پہچاننا پہ کچھ بندے کوئی میں نہ تہاڈا تعلقات جدوں ہے تے منہ تو بندہ پہچانیا جاتا پنی تے ہونی شلوار دے وچ وہ پہچانن دی وجہ کیویں ہو. یار تسی مینوں ویکھ کے آندے ہو مولوی ہے مولوی ناصر شاعری آئے نے تے اقبال شاعر تہاں ساڈیاں پنیاں ویکھیاں حیران ہو گیا میں. فرماتے نے اللہ فرمائے گا یکشف عن ساکن پنڈلی تو ذرا کپڑا ہٹائے گا اللہ تے آکھے گا ویکھ لو میں ہی ہاں نا. یہ ہن صاحب نہیں مینوں لگا کہ بندیاں نے اللہ دا منہ نہیں ویکھیا پنی کتوں ویکھ لی. اللہ پنی بکھائے گا تو بندے آکھن گے ہاں ہن سمجھ آئی اللہ تو ہی ہے. تانوں ایک گل دساں یہ جدیاں پنیاں ہون وہ دے گوڈے بھی ہوندے نے گوڈے ہون تے لتاں بھی ہوندیاں نے لتاں ہون تے پھر جسم بھی ہوندا ہے تے پھر آندے نے شیعہ نہیں منتے جدا جسم ہوئے نا اسی نہیں منتے. کمال کرنا پیا وہ جسم تو پاک ہے وہ سبحان ذات ہے. غصہ پھر ساڈے تے کرن گے اے نہیں منتے جو تو پہ منوانا ہے اللہ دیاں پنیاں نہیں مانتے. پھر اے نہیں کہ بندے دے منہ تے ہیلمٹ بندے پایا ہوئے نا تو آندا میں تینوں نہیں پہ پہچاندا تو ہیلمٹ لا کے آندا یار وے انج تے ہو سکدا نا. تو میرے عزیزوں کدی انج ہویا ہے کہ میں آکھاں میں مولوی ہاں تسی آکھو سانوں نہیں پہ یقین ہوندا تو مولوی ہے تو میں پنی چو کے آکھاں ویکھ لو انج ہویا کدی. اور پنی کیڑی پہچان ہے جنہاں نے اللہ نو پہچانن واسطے پنی رکھی ہے اور نے جنہاں وجہ اللہ رکھیا ہے. شکریہ کہ تے میرے قبلہ پنجویں امام باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک بندے نے پوچھا کہ وجہ اللہ کیا ہے. ہر شے مر جائے گی اللہ کا چہرہ بچ جائے گا. او کیے میرے مولا اتنی کیا بھئی او دا جسم تو تے منہ ہے. امام نے فرمایا تینوں کی کہے دسیا ہو سکے مینوں تو کہے دسیا کہ کل شے حالک الا وجہہ ہر شے مر جائے گی اللہ دا تو اینا منہ بچ جائے گا ایتھوں ہٹھائیں تھا اللہ بھی نعوذ باللہ فنا ہو جائے گا. میرے امام فرمایا تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا. الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم ہے وہ فنا نہیں ہو سکا. جی میں چہرے تو پہچاننا پیا تے فرمایا تینوں بندے کیویں پہچان دے ہو سکا میرے چہرے تو تے تیرے ابے نوں کیویں پہچان دے ہو سکا ابے دے چہرے تو. شام تو بعد تے بندہ آندا منہ ادھر کر کیڑا ہے تو منہ سامنے آئے تے بندہ پہچانیا جاندا ہے. اے تیرے سمجھان تو صدقے اے یلوم آل محمد فرماتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے وہ اللہ کا چہرہ ہوتا ہے. کہنے لگے وہ اللہ کا چہرہ کون ہے. فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا اساں انہوں پہچانو آئے. شکریہ اللہ. لو جی کی فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساکن. اے قرآن پڑھتے نا ماں چلے لیں میں تو ایمیں بھی نہیں سنتا گپ نہیں پہ سنتا. فرماتے ہیں کہیں گے کہ ہمارا رب آئے گا تو ہم پہچان لیں گے. فرمائے گا کہ کچھ اس کا نشان جانتے ہو کہیں گے جانتے ہیں. اللہ فرمائے گا اور کوئی نشانی رب دی رکھی جگہ نہیں ذہن ہے. وہ آخر گا جی رکھی ہے آ بیٹھ لو جی آ جاؤ. فرماتے ہیں جب وہ کہے گا نا کہ کچھ نشان جانتے ہو کہیں گے جانتے ہیں پھر ظاہر ہوگا کہ ان کی پہچان کے موافق جس طرح وہ پہچانتے ہیں اسی طرح اللہ کرے گا اور پنڈلی کھول دے گا. یعنی یہ تہمت ہے تو تہمت تھوڑا جا ہوتا کر دے گا. یہ شلوار ہے پنڈلی کی نو آکھن آئے ہائے. علماء حق نے کمال کی تھی. ساڑھے علماء دی گل ہن کرن لگا میں وہ تو میں پڑھ چھڑی ہے لکھی ہونا پہ اللہ پنڈلی اٹھا کے آکے گا اب دیکھ لو میں وہی ہوں. یہ پتہ نہیں ہے اللہ نے کتے نعوذ باللہ یہ تو بندہ نکیا ہوتا کھیڑتا کھوڑتا رہا ہوئے تو کوئی وہ یار اللہ معافی دے
اللہ کروڑ باری معافی دے. تمہیں پتہ ہے پنڈاں سائیکل چلائی دا سی کینچی تو ہی تو میرا جپانوں آئے ہو کل سر اور کینچی سائیکل بچوں دی لاتا اس پاسے کر گئے ادھا پیڈل چلائی دا سی پورا پیڈل تے پھر کدی کدی ادھا پیڈل. وہ جڑے سائیکل ہوندے ہیں انہاں تے تمہیں پتہ پیڈل نہیں سن تے کلیاں کئیاں دی ہوندیاں نیری کلیاں وہ کلیاں بچیاں ہوندیاں سن پنیاں تے. ایک بڑا بڑا افسر سی بہت بڑا وہ کول گیا کو پنڈ دا بندہ تے او لگا ٹنگار وکھانا. اس آخیا تو نا میں تیرے گل دساں سر جی تسی ہن بڑے لوگ ہو گئے ہو ساری زندگی کٹھے ہی پنڈ گزاری ہے. اس آخیا میں پنڈ گزاری ہے تو پھر میں تیرے جیسا ہو گیا. اس آخیا یار میرے جیسا تو نہیں ہو گیا تو ایک باری نہ پنی مینوں وکھا جے تے کلی ٹھکی ہے نا تے پھر میں تے تو کٹھے ہی رہے کیونکہ سائیکل دی جاچ ہی تینوں میں سکھائی ہے. وہ ہسن لگ پیا وہ آخر لگا یار کدوں کی گل شروع کرے. وہ سکا بوٹ لا جراباں لا میں بخانا تین بچی ہے نا کلی. وہ ہس پیا وہ کہنے لگا نشان اجے ہے نا یہ پنیاں دے نشان بندیاں نوں ہوندے نے اللہ نوں نہیں ہوندے. اللہ دے بندہ کیویں دی گل کیتی ہے ساڈے علماء نے جڑی تشریح کیتی ہے ذرا وہ سن لو تے راضی ہو کہ ساڈے کول کیسا دین پہنچیا ہے. الحمدللہ اہل بیت دا دین. ساڈے علماء لکھتے ہیں کہ جب ہنگامی حالت ہوتی ہے نا تو غیر معمولی سختی پیش آتی ہے. پھر سنو جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں سخت حالات ہوتے ہیں یعنی گویا ہنگامی حالت ہو جائے آگ لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک دم زلزلہ آ جائے ایک دم بندے نسنا پوے تو وہ فرماتے ہیں اس بھاگ دوڑ میں لوگ اس سختی سے نمٹنے کے لیے تھوڑا کپڑا اوپر کرتے ہیں. تو یار جڑے ویلے الا لالا ہو جائے ایک دم پجنا پہ جائے تے لوکی یا رحمت بدا ہوئے شلوار ہوئے تھوڑی جی اج کر دینا وہ پنی ننگی ہو جاتی ہے. ہنگامی حالت ہوندی ہے اور ہنگامی حالت تھوڑا جا بندہ قیامت پھڑ کے ٹرتے ہیں شلوار انج کرتے ہیں تھوڑی جی پنی ننگی ہو جاتی ہے. حالات ایسے ہوندے ہیں. ہنگامی حالت میں لوگ جب کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو پنڈلی کھل جاتی ہے. اللہ نے سمجھایا بندیاں نوں کہ حشر میں اتنی ہنگامی حالت ہوگی پہاڑ اڑ رہے ہوں گے زمین کے نیچے کی چیزیں اوپر آ جائیں گی اوپر کی نیچے آ جائیں گی بادل گرج رہے ہوں گے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے افراتفری میں اتنی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی بندے کپڑے اٹھا کے دوڑ رہے ہوں گے. یہ بندوں کی پنڈلیاں ہوں گی اللہ کی پنڈلی نہیں. پنڈلیاں کھول دی جائیں گی. پھر اللہ فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. اے ذرا تھوڑا جا خطرناک جی گل ہے جی اللہ معافی دے ایمان والے واسطے نہیں کافراں واسطے ہوے گی. اللہ فرماتا ہے تو جب پنڈلی کو کھول دیا جائے گا یہ ترجمے ترے مودودی بھی ٹھیک کیتے ہیں میں اقرار کر سید ابو العلا مودودی نے ترجمہ ٹھیک کیتا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ نہ ہوئے تے اسی آکھیے کسی نے پتہ ہی نہیں. قبلہ میں انصاف نہ گل پہ کرنا انہیں ترے ترجمے کیتے ہیں میں ترے پسند آئے نے. انہاں نہیں لکھیا یوم یکشف عن ساکن کہ اس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. واہ مودودی وہ فرماندے نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقائق سے پردہ اٹھ جائے. صدقہ جاواں جی صدقہ جاواں. شکریہ قبلہ. حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا. دوسرا ترجمہ حقیقتیں بے نقاب ہو جائے گی. اور تیسرا ترجمہ یہ اچھا کیتا نے فرماتے نے اعمال کھول کے سامنے آ جائیں گے. اللہ دے بندیا اللہ کی پنڈلی نہیں کھولے گی حقیقتیں باہر آ جائیں گی چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کو پنڈلی کو کھولنا کہتے ہیں. اور پھر یدعون اور بلائے جائیں گے الی السجود سجدے کے لیے. اللہ فرمائے گا افراتفری دیکھ لیجئے جی فرمایا کرو سجدہ اور کرو سجدہ. اللہ فرماتا ہے جب سجدہ کرنے لگیں گے وہ بندے جنہوں نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہوگا فلا یستطیعون ان سے استطاعت ہی چھین لی جائے گی. انہوں نے لاکھ کے چلا سریا پا دے گا وہ تھلے ہو ہی نہ سکن گے. میں تنوے کے گل دسنا اے چکن دی جا جائی تھے اسے کھلو ہوتے کسے بھی جے چکن دینا. پانچ سات ذاکرہ چیکنا کہ تے ملوانا آ ہی جاتا
برداشت کرنے والی گل ہے جی، کی کریے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کے لیے دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو، جڑے ایتھے کردے رہن گے وہ کر لیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو پہلے نہیں جھکے مجھے آج ان کی استطاعت چھین لی جائے گی۔ ادھر جڑا حال ہونا ہے انہیں کوشش کرنی ہے۔ تھوڑی کیا بات، وہ بندے آکڑا کرنے ہاں کیوں نہیں کرتے، کرنے ہاں کیوں نہیں کرتے، وہ اتھے ہی رہن گے، اللہ کام ہی نہیں کرے گا، ہاں چکن گے نہیں۔ اللہ فرمایا ہوں چکنے پہاڑ اڑ دے ویکھ کے، ہائے ہائے ہوں چکنے دوزخ نو سامنے ویکھ کے، اور سختیاں ویکھ کے سجدہ پہ کرنا ہے، سختی ویکھ کے کرنا اور ہے، مینوں لائے گا عبادت سمجھنا اور ہے۔ پھر مذہب لے نہیں تے علی کرو لے، جنہیں سجدے کر کر کے فرمایا اللہ علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا، میں تو اس لیے جھکتا ہوں کہ تو لائے گے عبادت۔ میرا خیال ہے کہ ادھا ٹائم تاجے تو بہتا ٹائم گزر گیا تھے، مجلس میں شروع کرنے لگا۔ یارا سابقون سابقون تو پڑھ لیا، سابقون سابقون، یہ سابق آندھنے سبقت لے جانے والے، یہ کھبے پاسے والے کدھر جانے؟ میں اشارہ بھی نہیں پہ کردا، میں سیدھا کھلو کے پہنا متے بندے آکھنے سجے پاسے والے نو جنتی آندر تے کھبے نہیں، تھوڑی گل نہیں، وہ تھوڑی گل میں سیدھے ہاتھ لے کرنا۔ کئی بندے تے باڈی لینگویج ایسی ہوندی، ایک بندہ اٹھ کے نا وچکار مجلس تے کھلو گے تو میرے والے پہ ہاتھ کر آکھے یزیدیت مردہ آباد، میں کہ انگلی تے برا نو کر لے، میں تھلے سیدھے ہاتھ تاں کیتے ہیں کہ میں کھبے سجے دا اتھے اشارہ بھی نہ کروں، کیونکہ تے سجے بھی مومن بیٹھے نے تے کھبے بھی انشاءاللہ مومن بیٹھے نے، اتھے گل ہو رہی جہنم میں ٹر جان کے کھبے ہاتھاں والے تے جنہاں دے نامہ اعمال سجے ہاتھ چ ہوئے گا وہ کتے جان گے؟ جنت چ، وہ بھی جنت چ۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم، اور وہ مقربین جو ہوں گے سابقون السابقون سبقت لینے والے، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ یہ مطلب پارٹیاں ترے نے، دو کرے کوئی جمع ہے نا تو دو کرے، کوئی جمع ہے تو چار کرے، ایک سجے پاسے والے ترے، ایک کھبے پاسے والے، کھبے پاسے والے جنم چ۔ جنتی ہونا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے سردار مسیطے کھلو کے بھی نہیں مانتے، جنہوں نہیں مانتے سردار مسیطے کھلو کے بھی نہیں مانتے، جنہوں نہیں مانتے انہوں کعبے کو جا کے بھی نہیں مانتے، مسیطے کھلو کے بھی نہیں مانتے، جنہوں نہیں مانتے انہوں کعبے کو جا کے بھی نہیں مانتے۔ صحابہ کرام نو مننے ہیں جنت سب تو اچھا جی سبقت کی۔ آج نہ تمہیں میں ایک خوبصورت گل دسن لگا، یہ جڑا ڈھڈ نال بم بدا ہوئے مصطفیٰ چ سب تو افضل ہوئے گا، وہ نو میں پڑھ دینا شیعہ، وہ فرماندے ترے بندے ایمان چ سبقت لے گئے، ایک او بندہ جنہوں بندے ایمان چ سبقت لے گئے، ایک او بندہ جنہوں قرآن حکیم سورہ مومن آل فرعون آکھا گیا، وہ اپنے ایمان نو چھپایا سی، سورہ مومن آل فرعون آکھا گیا، وہ اپنے ایمان نو چھپایا سی تے وہ آندا سی فرعون نو پی۔ صحابہ سے مناقب بھی زیادہ ہے، صحابہ کرام سے کمالات بھی زیادہ ہیں، علی کے صحابہ میں سے اوصاف بھی زیادہ ہیں، اور علی کے صحابہ میں سے اوصاف بھی زیادہ ہیں، اور علی کی کرامات بھی زیادہ، علی کے صحابہ میں سے اوصاف بھی زیادہ ہیں، اور علی کی کرامات بھی زیادہ ہیں، مگر افضل صحابہ ہے۔ تو انہوں کو سمجھ آگیا زہرہ نار کھڑ کے کائنات میں سے اگر افضلیت سچوں میں سے سچے کو سمجھتے ہو تو اگر میں سچوں میں سے سچے لے کے جا رہا سبحان۔ آخری گل کی لکھیا اسلامیات سکولہ جڑی اسلامیات کس میں آسان دا ایمان دے اندر انہیں تو بھی مولا نہیں سبت۔ تو گل تو سر آخری گل پھر کرنا ہوا، کئی بندے پہلا روزہ رکھ کے تے آخری رکھ کے آندے نے وچے جا گئے سارے۔ میں ہن پہلی سبقت ایمان پڑھی تے آخری سبق پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا۔ آخری سبق وہ وساؤ چا کے دساں نال چا کے ملخاں والے تے وہ منڈی چ انہاں دی دکان ہوندی سی تے وہ میرے بڑی وہ بھی بڑی دیر دی گل ہے، وہ ذرا سبقت زیادہ لے گئے نے، وہ پہلا دے میرے واقعے میں تھوڑے نال ٹھیک ہو گیا،
لیکن تو علی تو علاوہ اسے آپ بھی بکھا جڑا نبی دی